السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج جو ہم خبر لا رہے ہیں بڑی خبر ہیں، سپریم کورٹ سے متعلق ہے۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کل کیا ہوا، جسٹس عائشہ ملک کے ایشو پر ہم نے کچھ بتایا تھا، اس سے متعلقہ ہم چیزیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اور کل کیا میٹنگ کے دوران ایکسچینج ہوئی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس عمر عطا بندیال کس طرح آمنے سامنے آئے، اور کل جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں بعض جگہوں پر کیا گھنٹیاں بجی ہیں، اور اس کے بعد کیا لائے حمل سوچا جا رہا ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے گا، جو کل صبح کی ہوئی ہے۔ تو اور جو تیسری جو چیز ہے کہ اب کن کن کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، کہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے اس سپریم کورٹ سے متعلق، ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے معلومات۔ تو پہلے تو ہم ویسے آپ کو بتا دیں کہ کل کے اجلاس میں کے اوپر آنے سے پہلے ہم نے آپ کو آج سے 3 ہفتے پہلے ویلاگ کیا تھا، اس میں بتایا تھا، انسینسرڈ خبر دی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک کی جو ایلیویشن ہے وہ شاید ممکن نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ میں، کیونکہ اس دفعہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں وہ ایلیویٹ ہو کے آئیں گے جوڈیشل کمیشن میں، اور جسٹس سردار طارق مسعود جسٹس مشیر عالم نہیں ہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی مختلف ڈائنامکس بھی بیان کی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک جو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح جسٹس سردار طارق مسعود ان سازشوں کو پہلے بھی ناکام بنانے میں حصہ رہے، اور آگے بھی جو فروغ نسیم اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہم یوں رستہ بنائیں گے، یوں ججز لائیں گے اور پھر ان کو ہٹوا لیں گے جسٹس قاضی فائزہ کو، وہ ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہی جسٹس سردار طارق مسعود جسٹس مقبول باقر کی جو ریٹائرمنٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے جسٹس مقبول باقر کو ریپلیس کرنا ہے۔ تو پھر اگین جوڈیشل کمیشن میں بھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی وہ پوزیشن نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان کے جو فروغ نسیم صاحب ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے ہٹوا لیں گے۔ تو یہ ہم نے سارا ایک پورا سینیریو ایکسپلین کیا تھا، وہ فی الحال بتانے کا وقت نہیں ہے، وہ آپ ہمارے پرانے ویلاگز دیکھ لیں گے، یا پھر فیوچر میں ہم کبھی بات کریں گے تو ہم آپ کو اس پر ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ تو اب دیکھیے ہماری جو دونوں یہ خبریں ہیں وہ منوان درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو کچھ عدلیہ سے جڑے ہوئے کچھ کردار ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ فروغ نسیم صاحب پہلے بھی ان کے لیے بھرپور ذلت اور رسوائی کا سامان کروا چکے ہیں، ان کی ایڈوائس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے گھر کی دہلیز تک ذلت اور رسوائی پہنچائیں گے آپ کے لیے، کہ آپ کے بچے بھی کبھی نام نہیں بتا سکیں گے کہ ہمارا باپ فلاں عہدے پہ تھا۔ تو یہ فروغ نسیم صاحب آپ کے ساتھ یہ کروائیں گے، اور آپ لوگوں کو فروغ نسیم صاحب کا پتہ ہونا چاہیے یہ کسی کے سگے نہیں، یہ صرف اپنے سگے ہیں، اور جو اس وقت پہ صاحب اختیار بیٹھا ہو یہ اس کے بوٹوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا نہیں کہتے تھے، بعد میں جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، آ کے آج کل اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ بے فکر ہو جائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ فروغ نسیم ہمارا سگا ہے تو وہ ان کا سگا نہیں ہے، جو جب وہ گھر چلے جائیں گے تو یہی فروغ نسیم ان کو بھی لان تان کر کے کسی اور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو سوچ سمجھ کے فروغ نسیم صاحب پر رلائے کیجیے۔ تو بہرحال اور پھر اب دیکھیے کہ کل ہوا کیا۔ کل ہوا یہ کہ جب ایک تو لائرز کا پروٹیسٹ تھا، اور یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ کہ وکلا تحریک میں بھی 2007 والی میں آج تک سپریم کورٹ نہیں بند ہو سکی کہ کورٹ روم نمبر 1 جو چیف جسٹس آف پاکستان کا کورٹ ہوتا ہے وہاں پر کسی مقدمے کی سماعت نہ ہو سکے، لیکن کل لائرز نے یہ کر دکھایا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں کل موجود جسٹس عائشہ ملک کی ایلیویشن پر غور ہونا تھا، کیونکہ ان کا نام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے نامینیٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہ اجلاس 2 گھنٹے سے زائد چلا، اور اس میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی، اور اس میں جو سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ پوزیشن جو لی وہ جسٹس سردار طارق مسعود تھے، جو جوڈیشل کمیشن کے حال ہی میں رکن بنے ہیں 19 اگست کو، اور
پہلی دفعہ کسی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سردار طارق مسعود کو کافی حد تک کوشش کی گئی انفارملی معزز چیف جسٹس گلزار احمد کی طرف سے کہ وہ ان کو کسی طرح اپنے کیمپ میں کہہ لیں یا اپنے ووٹ کے حق میں ان کا ووٹ لے آئیں کہ وہ بھی جسٹس عائشہ ملک کے حق میں ووٹ کریں, لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نہیں مانے, اور یہ کوششیں ہماری معلومات کے مطابق 1-2 دن پہلے تک بھی جاری رہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے, اور یہ انفارمل ملاقاتیں بھی کی گئیں ان سے, اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں. لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نہیں مانے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی انفارمل کوششوں کے باوجود بھی سردار طارق مسعود نہیں مانے. جسٹس سردار طارق مسعود پر اس سے پہلے جب جسٹس قاضی فائزہ کے لیے ایک 8 رکنی بینچ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بنایا تھا, تو وہ بھی توڑوانے والے جسٹس سردار طارق مسعود ہی تھے, اور تب بھی ہمارے ذرائع کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود کو بہت زیادہ اپروچ کیا گیا تھا, کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ بینچ مت توڑوائیے, آپ بیٹھے رہیے, اور اس کے لیے تب بھی ان سے انفارمل ملاقاتیں ہوئی تھیں, یہاں تک کہ ایک رات پہلے تک بھی ان سے ملاقات کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نہیں مانے اور انہوں نے وہ بینچ توڑوا دیا. ایون کہ جب اس دن سماعت جب ہوئی تو جب وقفے کا ٹائم آیا, جب ججز مشاورت کے لیے گئے تو 1 گھنٹے زیادہ جو مشاورت چلی وہ ٹی روم میں جسٹس سردار طارق مسعود کو ہی کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ اور ان ججز کی طرف سے کہ آپ مت بینچ سے ریکیوز کیجیے, لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نہیں مانے. تو تب بھی وہ بینچ بھی توڑوا دیا تھا. کل جوڈیشل کمیشن میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو منشا تھی وہ نہیں پوری ہو سکی. تو کل انہوں نے کیا کیا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو کل جب جسٹس سردار طارق مسعود کے آگے جب معاملہ آیا اور یہ پہلی دفعہ وہ جوڈیشل کمیشن میں تھے اور دیگر ممبران بھی تھے, تو اس وقت جسٹس سردار طارق مسعود کہتے ہیں کافی تیاری بھی کر کے آئے تھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو جو جسٹس گلزار احمد نے اپنی نامنی کا نام جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہوا تھا معزز جسٹس عائشہ ملک کا, تو جو جسٹس سردار طارق مسعود کا تھا انہوں نے جو پہلا اعتراض اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ بطور وکیل یہ کن اہم کیسز میں پیش ہوئی ہیں, کون سی ان کی لا پریکٹس ہے, جو کہ نہیں تھی کورٹ کرنے کی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کی رپورٹڈ ججمنٹس دکھائیے کہ کتنی ہیں, تو وہ بھی کوئی چند ایک کے علاوہ نہیں تھی. پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ سپریم کورٹ آپ نے اگر دیکھنا ہے جونیئر جج تو پھر ٹاپ 20 جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں سینیورٹی میں ان کی لسٹ منگوائیے, ان کے کیسز منگوائیے, رپورٹڈ ججمنٹس منگوائیے, سب کا ایک کرائٹیریا بنا کے غور کیجیے. تو اس پر کوئی خاص جواب نہیں تھا ان کے پاس. پھر وہ وزیر قانون کہتے ہیں کہ انہوں نے یا دوسری سائڈ سے کسی نے بھی انہوں نے کوٹ کی کچھ ججمنٹس ججز کیس کی اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے کیس کی ججز کی ایلیویشن کے معاملے میں سینیورٹی کے معاملے پہ, تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ جیسے سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ 5 ججز کی بینچز کی یہ ججمنٹس ہیں, یہ کسی وقت بھی اوور ٹرن ہو سکتی ہیں. آپ ایک فل کورٹ بنا دیجیے, ایک لارجر بینچ بنا دیجیے اور 8 یا 10 رکنی ججز کا, اور وہ غور کر لیں ججمنٹس کے اوپر. دوسرا انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے, اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں اثر انداز ہو سکتی, ہم اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے یہاں پہ بیٹھیں گے. اور انہوں نے سینیورٹی کے پرنسپل پر زور دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ جو دیگر جو میرے معزز ساتھی ہیں چاہے پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے تھے اختر حسین ایڈوکیٹ, وہ یا جسٹس مقبول باقر یا جسٹس دوست محمد خان یا اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ جو آج چھٹی پر ہیں, ان کا جو موقف تھا سینیورٹی کے پرنسپل کا وہ تب تک ہمیں فالو کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کوئی کرائٹیریا نہ بنائیں میرٹ کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے کہ سینیورٹی اینڈ میرٹ, تو انہوں نے کہا میرٹ کا پھر کرائٹیریا بنائیں. تو اس کے اوپر پھر وہ اٹارنی جنرل نے ایک اور سوئنگ دی اور انہوں نے خالد جاوید خان نے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کوٹا کیوں نہیں کر لیتے کہ سپریم کورٹ میں لازمی اتنی جو پوزیشن ہے وہ صرف فیمیل ججز کو ملیں گی. تو اس پر سردار طارق مسعود نے اگین آبجیکٹ کیا کہ آپ دیکھیے یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. تو اس پر جب تک جسٹس عمرتا بندیال جو اگلے چیف جسٹس بھی ہیں وہ کافی
جسے کہتے ہیں بھر چکے تھے، تو انہوں نے آبجیکٹ کیا کہ یہ آپ کا ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ خاتون کی ایلیویشن کا معاملہ ہے، یہ جینڈر ڈسکرمنیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ انہوں نے پھر اس طرح کا کیا آبجیکٹ. تو پھر اس آئیڈیا کو بھی لیکن جسٹس مقبول باقر نے بھی سپورٹ نہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ پہلے تو تمام ہائی کورٹس میں طے کیجئے کہ کتنی فیمیل ججز ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ طے کیجئے سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. پھر جو جسٹس دوست محمد خان ہیں جو ریٹائرڈ جج ہیں، جن کو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جوڈیشل کمیشن کا رکن بنایا تھا 2 سال کے لیے، انہوں نے بھی آبجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اگر یہ کرنا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے اس کے لیے، وہ کر دیجئے کہ آئینی ترمیم ہو جائے کہ سپریم کورٹ میں جو کمپوزیشن ہوگی اتنے میل ججز ہوں گے، اتنی فیمیل ججز ہوں گی. تو اور یہ جو تھے لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں کہ جسے کہتے ہیں جسے سردار طارق مسعود، وہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ جائیں گے، وہ بھی مخالفت نہیں کریں گے. جسٹس قاضی فائزہ کے چیمبر میں کچھ عرصہ موجود جسٹس عائشہ ملک نے کام کیا ہے تو وہ بھی شاید مخالفت نہیں کریں گے. اور جسٹس دوست محمد خان، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. ایون کہ جو خواتین کا جو وومن ڈے تھا تو جب یہ جج تھے سپریم کورٹ کے تو انہوں نے اپنے چیمبر میں تمام فیمیل رپورٹرز اور ینگ فیمیل لائرز کو بلا کے ان کے لیے کیک کاٹا، ایک تقریب رکھی جس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس جو ثاقب نثار تھے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی کیونکہ خواتین کے حوالے سے جو جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے ان کی شہرت کوئی اچھی نہیں تھی، کافی کردار کے معاملے میں وہ کمزور تھے. جسٹس جاوید اقبال کا آپ کو پتہ ہے، ان کی وہ آپ نے سر سے پاؤں تک والی ویڈیو دیکھ لی ہوئی ہے، وہ بھی اسی قسم کے کردار کے مالک تھے. جسٹس عظمت سعید شیخ آپ دیکھ لیجئے، وہ تو ساتھی ججز کی بیٹیوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب لغو اور گھٹیا گفتگو ان کی ہمارے علم میں ہے کہ وہ کرتے رہے. تو یہ کچھ کردار تھے جن کو بڑی تکلیف ہوئی جسٹس دوست محمد خان کے اس عمل پر. تو ذرائع یہ کہتے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا بعض لوگوں کو کہ شاید جسٹس دوست محمد خان بھی جسٹس عائشہ ملک کی مخالفت نہیں کریں گے خاتون ہونے کی وجہ سے، اور یہی جسٹس عائشہ ملک کو نامزد کرتے ہوئے شاید چیف جسٹس کے بھی مائنڈ میں تھا کہ مجھے میجورٹی مل جائے گی چیف جسٹس گلزار احمد کے مائنڈ میں. لیکن جسٹس دوست محمد خان نے بھی سینیورٹی کے پرنسپل کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس موقع پر جو پہلے سے ان کا پرنسپل پوزیشن تھی کہ سینیورٹی کو فالو کرنا چاہیے، جو انہوں نے اس وقت بھی لی تھی جب جسٹس محمد علی مظہر کو ایلیویٹ کرنے کے لیے بات کی گئی، تو وہی انہوں نے دوبارہ لی. تو اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ 4-4 سے ٹائی ہو گیا. چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، وزیر قانون فروغ نسیم اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے تو حمایت میں ووٹ دیا جسٹس عائشہ ملک کی حمایت ایلیویشن کے. لیکن جسٹس مقبول باقر، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس دوست محمد خان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے ایڈوکیٹ اختر حسین نے مخالفت میں ووٹ دیا، تو 4-4 سے ٹائی ہو گیا. تو اب ویسے تو یہ ان کی ریجیکشن ہو گئی ہے، وہ اب نہیں ایلیویٹ ہو سکیں گی فوری طور پہ کم از کم. لیکن اس میں ایک سیف پوائنٹ یہ ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز ملک میں نہیں تھے، وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کی انہوں نے، حالانکہ وہ اس سے پچھلی دفعہ کورونا کے باوجود ان کو سانس لینے میں دشواری تھی لیکن انہوں نے خود سے ویڈیو لنک کا انتظام کر کے شرکت کی. لیکن اب وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. اگر وہ ہوتے اور وہ اپنے سینیورٹی کے پرنسپل کے تحت ہی اس دفعہ بھی ووٹ کرتے تو جسٹس عائشہ ملک کا ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ آنے کے لیے راستہ رک جاتا. لیکن اب جبکہ اس طرح سے ان کی نامینیشن مسترد براہ راست نہیں ہوئی بلکہ وہ 4-4 سے ٹائی ہو کے ان کی جو نامینیشن ہے وہ رہ گئی ہے، سپریم کورٹ میں ایلیویشن رہ گئی ہے. لیکن اب جسٹس عائشہ ملک انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی کسی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنے گی، لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس کے بعد وہ سینیورٹی کے پرنسپل کے تحت وہ سپریم کورٹ بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو ان کا آنا نہیں رکا، وہ آئیں گی لیکن جب وہ سینیورٹی کے اپنے اس پر آ جائیں گی اور پھر وہ تاریخ رقم کریں گی کہ پہلی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہوں گی اور پہلی سپریم کورٹ کی جج خاتون بنے گی وہ. تو یہ تھا. اور یہ جسٹس سردار طارق مسعود کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم ان کا کیوں راستہ روک رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننے کا، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بننے سے روکا گیا تھا ان کو ایلیویٹ کر کے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں جسٹس سردار طارق مسعود کے اندر یہ بھی ایک دکھ ہے کہ ان کو نہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس وقت کی جو سیاست ہو رہی تھی اس میں جسٹس سردار طارق مسعود کا یہ راستہ روکا گیا کیونکہ
تب کسی اور کو لایا جا رہا تھا اوپر لاہور ہائی کورٹ میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام صورتحال تھی. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود شریف جج ہیں, تصادم نہیں کرتے, لیکن وہ اس طرح سے انفلوئنس بھی نہیں ہوتے. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. خیر لوگوں کو یقین نہیں آتا, یہاں پر لوگ پراپر سپریم کورٹ اسٹڈی نہیں کرتے, اور معذرت کے ساتھ وہ ایسے ایک آدھے وہ یوٹیوبر کو جس کو بھی پھر ٹاسک دیا گیا وہ ٹویٹس کر رہا ہے جسٹس مقبول باقر جسٹس سردار طارق مسعود کے بارے میں, اس کو ٹاسک دیا گیا ہے, وہ اس یوٹیوبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بھی اس کو پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے بلا کے ہڈی دکھا دی ہے. اب وہ اس ہڈی کے لیے تڑپ رہا ہے کر رہا ہے, اور وہ آپ دیکھیے کہ اس دن کی اس نے کتنی فواد چودھری صاحب کے حق میں ویڈیوز کی ہیں. آپ ذرا گنیے گا جا کے کہ فواد چودھری کے خلاف بڑی سازش کا بڑا کمپین تیار فواد چودھری کے خلاف, یہ وہ, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ہڈی دکھا دی ہے. تو اب دیکھیے یہ تو وہ ہے, اس کو آپ ہڈی دکھا دیں, یہ اپنے ماں باپ کی ٹانگ پکڑ لے گا, ان کو کاٹ لے گا. تو ایسے ہی آپ وہ بد کردار لوگوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں, جن کو اب تو لوگ دیکھتے صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے وہ کس سے آج کل ناراض ہیں, تو وہ اس سے اس کے خلاف ویڈیوز کروا رہے ہیں جس کے کردار یہ ہو. تو ایسے پیسے کے پجاری بھکاریوں سے آپ کی خبر پہ رلائی مت کیا کریں, یا ان کے ٹویٹس پہ رلائی مت کیا کریں. ہم صحافت کرتے ہیں, ہمیں بے شک یہ کہیں کہ ہم ملکی سالمیت کے خلاف ہیں یا ہم غیر ملکی عناصر کے اعلیٰ کار ہیں, ہمیں ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ہم پیسے لیتے ہیں, نہ ملک میں کسی سیاسی جماعت, کسی ادارے, کسی جسے کہتے ہیں آرگنائزیشن, نہ ملک سے باہر کسی سے ہم پیسے لیتے ہیں. بلکہ ہم جو پیسے لیتا ہو, چاہے وہ ملک سے باہر سے لے رہا ہو, ملک کے اندر سے لے رہا ہو, کسی سیاسی جماعت سے لے رہا ہو, کسی ادارے سے لے رہا ہو, ہم اس پر اور اس کے ماں باپ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر ہم بھی لیتے ہو تو ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر بھی لعنت, اگر ہم نے کبھی 1 روپیہ بھی دیا ہو. تو بہرحال ایسے بد کرداروں سے ہمارا کیا. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو فروغ نسیم صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو ہمیشہ نکل کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ جملے کی کے اندر یہ ہوا, فلاں جگہ پہ یہ ہوا. تو انہوں نے ذرائع کہتے ہیں کہ دوبارہ رونا دھونا کیا ہے کل رات کو کہ یہ کیا, اور انہوں نے اس میں کافی گلے شکوے کیے ہیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جیسے سردار طارق مسعود کے بھی اور دیگر لوگوں کے بھی. تو اب جو سوچا جا رہا ہے کہ پہلے فوری طور پہ تو جو پلان تھا کہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز بھرے جائیں گے, ایلیویٹ کیے جائیں گے, جن کے آگے پھر کیوریٹو ریویو لے کے جایا جائے گا, جو فروغ نسیم صاحب دائر کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ کیوریٹو ریویو ابھی تک جس پر رجسٹرار کے اعتراضات تھے وہ چیمبر ہیئرنگ کے لیے نہیں گیا. کیوں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے چھوڑ دیا گیا؟ اس کو ڈیسائیڈ کیجئے کہ وہ قابل سماعت ہے یا مسترد ہو جائے. تو وہ اسی لیے اس کو ہلکی ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں کہ دھیمی آنچ پر رکھ کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ گیم لگائی ہوئی ہے. ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہم مرضی کے ججز بھر لیں گے سپریم کورٹ میں, اور پھر ہم یہ فیصلہ لیں گے, اور پھر جسٹس قاضی فائزہ کو سپریم جوڈیشل کونسل لے کے جائیں گے اور وہاں سے ریموو کروائیں گے. یہ نہیں ممکن ہو سکے گا, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت جو کمپوزیشن ہوگی, جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جسٹس مقبول باقر کے ریٹائر ہونے کے بعد ممبر بنیں گے, اور وہ چیف جسٹس بننے کے جو جسٹس قاضی فیصل جب چیف جسٹس بن جائیں گے اس کے بھی 6 ماہ بعد ریٹائر ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 2 اور اراکین ہوں گے, ان میں ایک جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے, ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ ہوں گے. تو وہاں پر نہیں کام بن سکے گا. تو لیکن خیر فروغ نسیم صاحب اپنی تو گیم کھیلتے رہتے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ اب پھر دیکھا جائے گا جیسے سردار طارق مسعود کے بھی معاملات کو, ان کے اور ان کی فیملی کے معاملات کو کچھ ڈھونڈا جائے, اگر کسی طرح سے ان کو انڈرمائن کیا جا سکتا ہے. وہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور طریقے سے ان کو ان کے دوستوں کے ذریعے کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جائے, وہ دیکھا جائے گا. تو یہ سب اب معاملات ٹیبل پر ہیں. لیکن فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن میں جو اب اپنی مرضی کے ججز اوپر لانے کا معاملہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے, جو فروغ نسیم صاحب کی جو خواہش ہے, ذرائع یہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ جسٹس عائشہ ملک کوئی ان کی خواہش پر لائی جانی چاہیے, لیکن ہم ویسے بتا رہے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کی ایک یہ تھیوری اور خواہش ہے. تو اب اس کو کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر اور اب جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس دوست محمد خان اور پاکستان بار کونسل کی صورت میں جو میجورٹی حاصل ہو گئی ہے,
एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंप को, उसको रोकने के लिए अब जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो उसके लिए अब दो नाम सामने आ गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट अब जुडिशियल कमीशन के अरकान बनाने के लिए जिनको कोशिश करेगी। वो है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े टाउट और मुशीर हैं, जो कि ज़रा ये कहते हैं कि जिनका क्यूरेटिव रिव्यू की तैयारी में बड़ा किरदार है, और वो जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ एक और रेफरेंस भी की तैयारी के भी अमल का हिस्सा हैं। और आपने देखा था वो ब्रॉडशीट कमीशन में भी आया, तो वो बहुत ट्रस्ट वर्ती हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो तो उनका नाम, और दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट के और एक काबिल एतमाद जज हैं जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब, इन दो को अब जुडिशियल कमीशन का रुकन बनवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान की रिटायरमेंट के बाद, जो कि इन्होंने नवंबर में जुडिशियल कमीशन से ये इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, रिटायर तो ये ऑलरेडी है सॉरी। तो और फिर वेट किया जाएगा कि जस्टिस मकबूल बाकी रिटायर होंगे, तो फिर जस्टिस इजाजुल एहसन भी जुडिशियल कमीशन के रुकन बन जाएंगे। तो इस सब पेशबंदी को किया जा रहा है, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद फिलहाल एक ऐसे फिगर के तौर पर सामने आए हैं जो कि इस वक्त फरोग नसीम, इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई हुकूमत और जो कुछ अदलिया के इर्द गिर्द जो कुछ लोग घूमते फिरते हैं उनके लिए तशवीश का बाइश हैं। तो ये सारी अब तैयारी हो रही है। अब देखिए इस तैयारी पर किस तरह से अमल कर गुजरा जाता है या नहीं, लेकिन ये सब कुछ ज़ेरे गौर है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस तमाम मामले से, और आपको हम बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।